میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی, لیکن گھر کے اندر ہی جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاء اللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ, آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو, آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت.